السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب دین اسلام کے اندر نئے نئے طریقے اور عقائد کو اپنایا جاتا ہے اور ان عقیدوں کو جن کی دین اسلام تلقین کرتا ہے چھوڑ دیا جائے تو آپس میں اختلاف، نفرت اور انتشار پھیلتا ہے۔ اور اسی محرم الحرام میں امام حسین کی شہادت پر ان کا غم منانے کے لیے ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو نوحہ کہ آیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جیسا کہ شیعہ ذاکرین قرآن سے اس کی دلیل دیتے ہیں۔ یہ جو گریہ ہے، جو ماتم ہے، جو عزاداری ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم سے وہ کروایا جا رہا ہے کہ جو سیدہ کی تمنا ہے، جو اہل بیت کی خواہش ہے، جو نبی کی آرزو ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو۔ سورہ مبارکہ نساء، چند آیتیں سن لیجئے عزاداری کے اوپر۔ سورہ مبارکہ نساء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ آدھی آیت پڑھنے والے ہم بھی نہیں ہیں۔ آیت مکمل پڑھیں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ مظلوم کے حق میں بات کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ طے کرو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، طے کرو۔ اس سورۃ النساء کی آیت کے اندر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے۔ لیکن اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے۔ اس تذکرے میں ظلم کی جو برائی ہوگی معاف ہے، لیکن اس کے اندر نوحے کی دلیل کہاں سے آ گئی یا ماتم کی؟ اور اسی کا رد شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ سے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا، جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو محسوس کیا، یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درمانہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا، پھر بھی یہ گریہ و بکا اور اندون و خز آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا۔ لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹنا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر نثار، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ نہج البلاغہ کے اس خطبے کے اندر مولا علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالہ و فریاد سے روکا ہوا تھا، ورنہ وہ ضرور یہ سب کرتے۔ لیکن اس کے باوجود شیعہ بھائی کی طرف سے ایک اور اعتراض کہ ہم تو صرف اس کی آہ و بکا کرتے ہیں جس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہو اور جس پر ظلم ہوا ہو، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت نصیب نہیں ہوئی اس لیے وہاں پہ آہ و بکا سے روکا گیا ہے۔ لیکن مشکات المصابیح، صحیح بخاری اور ابو داؤد کی اس تفصیلاً احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جب خیبر کے مقام پر آپ کی دعوت کی گئی تو ایک عورت نے بکری کے اندر زہر ملا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ کو روکا اور کہا کہ اس نوالے نے مجھے یہ بول کر بتایا کہ مجھ میں زہر ہے، لیکن اسی موقع پر کچھ صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر آپ وقت کے پیغمبر ہیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اور آپ کو پتہ چل گیا اور آپ وقت کے پیغمبر ہیں تب آپ نے اسے قتل کروا دیا۔ پھر آپ نے اپنی اس تکلیف کے متعلق بتایا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ میں ان لقموں کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھائے تھے ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوں، اور اب یہ وقت آ گیا کہ اس نے میری شرک کاٹ دی ہے
اور 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زہر کی تکلیف میں رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ حضرت نبی مکرم نے حضرت حمزہ کے جنازے پہ عمومی عام سب کے سامنے رونے کا حکم دیا۔ اہل تشیع جو روڈ پر، چوک پہ، بازاروں میں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، وہ سنت پیغمبر ہے، اور سب پر واضح ہے یہ حدیث کے جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب اپنے اپنے وارثوں پہ گریہ کر رہے تھے۔ عرب دستور تھا رونا، اور حضرت حمزہ کے جنازے پر حضرت نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے چچا پہ گریہ کرے، تو ساری عورتیں جو تھیں وہ سب جمع ہو گئیں اپنے اپنے جنازوں کو چھوڑ کر، اور حضرت حمزہ کے جنازے میں روئیں، گریہ کیا بیویوں نے، عورتوں نے اور مدینے کی خواتین نے۔ جہاں تک بات انہوں نے وہ اہل تشیع کے ماتم کی تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات اچھے بھی ہیں اور اس کے نتیجے بھی بعض اوقات برے بھی نکلتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے منہ پیٹا تھا نبی کے جنازے پہ، ماتم نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی واضح روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ مارے تھے جب نبی کی رحلت ہوئی تھی۔ ہاتھ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ بدن کو مارنا پر اعتراض ہے نا، بدن کے یہاں مارنا جائز ہے، یہاں مارنا جائز نہیں ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو حضرت عائشہ نے نبی مکرم کے جنازے پہ گریہ کیا، ماتم کیا۔ ان دونوں احادیثوں کا حوالہ جس میں حضرت حمزہ کی شہادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عائشہ نے جو آہ و بکا کیا یا جو رویا، وہ مکمل طور پر الفاظ بیان نہیں کیے، بلکہ یہ کہ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو عبداللہ شرقی عورتوں کے پاس سے گزرے، وہ جنگ احد میں ہلاک ہونے والے اپنے اقارب پر رو رہی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے والیاں کیوں ہی نہیں؟ یہ سن کر انصار کی خواتین آ کر حضرت حمزہ پر رونے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا افسوس یہ ابھی تک واپس نہیں گئی، انہیں حکم دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مننے والے پر نہ روئیں، یعنی کہ آہ و بکا نہ کریں۔ اس سے پہلے گریہ کرنا اور آہ و بکا کرنا، نوحہ کرنا جائز تھا، یعنی کہ اس پر ممانعت نہیں تھی جیسے شراب تھی، لیکن بعد میں کتنی احادیث کے اندر منع فرمایا گیا، جیسے کہ صحیح بخاری اور مشکات المصابیح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گربان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور مسند امام احمد کی جس حدیث کا حوالہ دیا گیا اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ میری ناسمجھی اور نو عمری تھی، کم عمری تھی کہ میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تکیے پر رکھ دیا اور میں عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ ان کے اندر ان کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ میری کم عمری اور ناسمجھی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گی۔ احساب باپ دادا کے اصلی یا مزعومہ کارناموں پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی گندک کا لباس اور خارش کی قمیض ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مشکات المصابیح کے اندر حضرت ابو بردار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا، پھر انہیں فاقہ ہو گیا تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور فرقہ واریت جیسی لعنت سے نکلنے کی اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔